الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ وهو السمیع العلیم. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ وار گفتگو کل سے ایک خاص موضوع کے حوالے سے شروع ہوئی ہے، جس کا نام ہے قرآن کریم کی صداقت اور وسیم رضوی جیسے لوگوں کی حقیقت. اس حوالے سے کل ہم نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی، جس کے ترجمے اور مفہوم سے ہم نے واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کفار و مشرکین کے وسوسے کو جو ان کے دماغ میں پل رہے تھے اور ان کے خیالات کو دیکھا، تو اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان پر اترا رہے ہو اور اپنی زبان کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اس لیے وہ عربی گڑ گڑ کے بول رہے ہیں، وہ میرا کلام نہیں ہے، تو اگر ایسی بات محسوس کرتے ہو تو تمہاری بھی زبان عربی ہے، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، اور اس کو بنانے کے لیے جس معبود کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی عبادت تم کرتے ہو، اپنی مدد کے لیے اسے بلا لاؤ. قرآن نے پھر آگے اس کی وضاحت بھی فرمائی. وہ ایسا کرنے کی کوشش کیے لیکن کر نہ سکے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، وہ جہنم کے ایندھن بن گئے. آج خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صداقت پر مہر لگائی. اس حوالے سے آج جس آیت کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ القیامہ کی آیت ہے. آیت نمبر 19 ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ ہم نے جو تلاوت کی 17، 18، 19 تک تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے. قرآن کریم کو میں نے نازل کیا، اس کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے میں ہے، اور اس کو پڑھنا یا پڑھوانا بھی ہمارے ذمے میں ہے. ایک مقام پر مزید ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں.
تو یہ تو بات واضح ہو گئی ان دو آیتوں سے کہ قرآن کریم میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے خطبہ کے بعد ہی ایک آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو کمپلیٹ فرما دیا، سچائی پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ قرآن حق و صداقت کی دعوت ہمیں دیتا ہے۔ یا اللہ کے کلام میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تو صاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو میسج دیا۔ کیا میسج دیا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تو جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اور آپ اپنی امت کو حکم دیں۔ کس طریقے سے حکم دیں؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اب یہ سرکار کی زبان پر اللہ رب العزت نے کلمات جاری کیے، فرمایا کہ جب ہم اسے پڑھ چکے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے پڑھ چکے، قرآن کریم کو جب پڑھ چکے، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کی پیروی تم پر لازم ہو گئی۔ جو سنو مجھ سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کی اتباع کرو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس میں جو باریک باتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو بیان کریں گے۔ جو اس کے اندر باریک سے باریک، دقیق سے دقیق باتیں ہیں، جو گہری باتیں ہیں، اس کی وضاحت ہم اس کو کریں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اپنا نازل فرمایا اور اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنی امت کو یہ دعوت دیں کہ جو تلاوت ہم کر چکے ہوں اس پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میرے ذمے میں اللہ رب العزت نے یہ لا دیا ہے کہ میں اس کی وضاحت اپنے انداز سے کروں۔ ثم ان علینا بیانہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی حق ہے اور نبی کے ارشادات بھی حق ہیں، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم ان علینا بیانہ کا جو لفظ ہے وہ کہیں نہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میرے کلام سے اگر کوئی بات اور باریکی باتیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کلام کی باریکی باتوں کو سمجھنے کے لیے میرے محبوب کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرو۔ تو قرآن بھی حق ہے اور حدیث رسول بھی حق ہے۔ تو اتنی سی گفتگو میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طور پہ نازل فرمایا اور اس کی صداقت پر کس طور پر اعلان فرمایا۔ یہ تو قرآن کے الفاظ سے ہم نے یہ ثابت کر دیا 4-5 آیتوں سے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس میں مسلم شریف کے حوالے سے جو روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن ہی قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ فإنه یأتی یوم القیامہ، قرآن پڑھو، اس پر غور و فکر کرو، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو، اس کے احکامات پہ غور و فکر کرو، اس سے محبت کرو، اس سے دل لگاؤ، اپنا وقت اس میں صرف کرو۔ جتنا وقت صرف کرو گے وہ قرآن میدان محشر میں اللہ کے حضور تمہارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا کہ مولا یہ وہ بندہ تھا جو مجھ کو تلاوت کرتا تھا، مجھ کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، مجھ سے الفت رکھتا تھا،
میرے پیغام کو جو میرے الفاظ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا، لوگوں کو سنایا کرتا تھا، اس پر عمل کی دعوت دیا کرتا تھا، میرے مولا ہم اس کی سفارش تیری بارگاہ میں لے کر کے آ رہے ہیں، تو اسے بخش دے۔ تو اس آیت سے ہمیں قرآن کی فضیلت کے حوالے سے بھی میسج ملتا ہے کہ ہم کو قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا الحدیث دلیل علی فضل تلاوت القرآن وعظیم ثوابہ، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا ثواب بہت عظیم ہے، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں عربی میں۔ تو بہرکیف گفتگو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں یہاں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ایک طرف قرآن کی زبان سے اللہ رب العزت نے قرآن کی صداقت پر مہر لگا دی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر بھی مہر لگا دی کہ قرآن کے الفاظ تو حق ہے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ میرے کلام ہیں، لیکن ثم ان علینا بیانہ پر بھی عمل کرتے ثم ان علینا بیانہ کا لفظ لاتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ میرے محبوب جو فرما دے وہ بھی حق ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں حق ہے، اور دونوں ہمیں راہ حق کی دعوت دیتا ہے، اور دونوں ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پہ بھی عمل کریں اور حدیث پہ بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے لیے اتنا ہی ہم رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آگے سلسلہ وار ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اور جو اس سے لگی ہوئی باتیں ہیں اس پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔